بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو احسانات اپنے بندے پہ کیے ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کی کون کون سی مہربانی کو جھٹلاؤ گے، اس کی کون کون سی عطا کو جھٹلاؤ گے، اس کے کون کون سے کرم کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی مہربانیاں اور اس کا کرم لامتناہی ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم گننا بھی چاہیں تو ہم گن نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اس کے کرم کو گن نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تو صاف ظاہر ہے ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زبانوں پہ مختلف دعائیں رہتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، یعنی جو کچھ بے مانگے دیا، بن مانگے دیا، اس کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، روشنی ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے کا بھی اپنا فائدہ ہے، اندھیرے کا بھی اپنا فائدہ ہے، روشنی کا اپنا فائدہ ہے، چرند پرند کا فائدہ ہے، اشراط الارض کا فائدہ ہے۔ بے مقصد نہیں ہے کچھ بھی۔ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی تو نے تخلیق کیا ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد تخلیق نہیں کی ہے، اور ہر چیز کی تخلیق کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بندہ اس سے اپنا فائدہ لے سکے۔ کچھ چیزوں میں مٹھاس پائی جاتی ہے، کچھ چیزوں میں زہر پائی جاتی ہے، کچھ چیزوں میں غذائیت پائی جاتی ہے، کچھ چیزوں میں شفا پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں انسان جہاں بھی نظر گھمائے، جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے صرف اور صرف اس انسان ذات کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، سکھ مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، خوشی مانگتے ہیں۔ اپنی مرضی سے ہماری سوچوں اور ہمارے خیالوں سے جو زندگی ملے وہ اس پہ بھی ہم پھر بھی اکتفا نہیں کرتے، پھر اس سے مزید اور مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، دیکھیں وہ پھر بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، اور مانگتے ہی ہم رہتے ہیں۔ ہم بار بار مانگتے رہتے ہیں، بار بار مانگتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کوئی بندہ اگر آپ سے کچھ مانگے اور وہ چیز جو آپ کے پاس ہو بھی، گھروں میں، گاؤں گوٹھوں میں اکثر خواتین گھر کا راشن ختم ہونے پہ آٹا کسی سے مانگ لیتی ہیں، ماچس کسی سے مانگ لیتی ہیں، چینی کسی سے مانگ لیتی ہیں، آلو مانگ لیا، پیاز مانگ لیا۔ اسی طرح شہروں میں بھی لوگ ایک دوسرے سے اپنی ضرورت کی چیزیں کچھ نہ کچھ مانگتے ضرور ہیں۔ ہم انسان جب ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہیں اور ہم سے کوئی بار بار اگر کوئی مانگتا ہے
تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رد عمل ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہیں، اور اس کا سسٹم ایسا ہے کہ روز بروز لاکھوں کروڑوں اور بن رہے ہیں، لیکن اس کے در پہ سوالی اگر جائے تو وہ کتنا دیتا ہے؟ اور ایک ہی بندہ بار بار اس کے دروازے پہ جائے، صبح شام، دن میں 5 دفعہ اس کا دروازہ بجائے، 10 دفعہ اس کا دروازہ بجائے، اٹھتے بیٹھتے ادھر، ابھی وہ جا کے گھر پہ بیٹھا ہی نہیں تھا، دروازہ پھر بجے، دیکھے وہی آدمی کچھ مانگا، اس نے دے دیا، پھر وہ آیا واپس پلٹ کے، ابھی بیٹھا ہی نہیں، پھر دروازہ بجا، پھر وہ گیا، پھر اس نے کچھ مانگا، اس نے پھر دے دیا۔ اس طرح انسان کب تک دے سکتا ہے؟ کتنا دے سکتا ہے؟ اور کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے تھکاوٹ کا خیال نہ کریں، اپنے آرام کا خیال نہ کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا خیال نہ کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال نہ کریں، اپنی نیند آرام کا خیال نہ کریں، اپنی ضرورتوں کا خیال نہ کریں، جو کچھ بھی ہو بس لٹاتے جائیں؟ ایسا ہم کرتے ہیں؟ ہے بھی لاکھوں کروڑوں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہیں بھی اگر اس کے پاس لاکھوں کروڑوں، اور وہ بار بار ایک ہی شخص کو کتنی دفعہ دیتا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارا ملازم بھی ہم سے کچھ مانگ لے تو ہم اس کو ٹھیک سے ٹائم سے تنخواہ نہیں دیتے، اور اگر تنخواہ سے ہٹ کے اسے کوئی مجبوری ہو جائے تو ہم اس کی مجبوری اور اس کی ضرورت میں اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور ہم رب سے مانگتے ہیں، او بھائی وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کے خزانوں میں کبھی کمی آ نہیں سکتی، چاہے تم جتنا دل مانگ لو، لیکن بات یہ ہے کہ تم مانگ کیا رہے ہو؟ اور جو چیز مانگ رہے ہو کیا واقعی وہ تمہاری ضرورت ہے یا تمہاری خواہش ہے؟ خواہشوں پہ تو یہ زندگی نہیں چلتی، یہ دنیا خواہشوں پہ تو نہیں چلتی۔ سبق بڑا دیا جاتا ہے، آج کل موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، وہ بڑی اسپیچز دیتے ہیں، موٹیویشنز دیتے ہیں کہ خواہشوں کے مطابق زندگی جیو، لیکن ان کی خواہشیں پھر بھی ختم تو نہیں ہوتی نا، اور خواہش بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتی رہتی ہے، خواہش کہیں پہ ان کی ٹکتی نہیں ہے۔ تو جب ان کی خواہش کہیں پہ ٹکتی نہیں ہے تو اس کا مطلب خواہشوں کے مطابق زندگی تو نہیں جی رہا نا۔ ہم لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کب کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، وہ اسے دی جائے۔ اس کے در سے کیا نہیں ملتا، اس کے در سے سب کچھ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، لیکن مانگنے کا وقت بھی ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، مانگنے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے، اور مانگنے کے اوقات بھی ہونی چاہیے۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنا چاہے سب کچھ ملتا ہے۔ اس نے تو یہ پوری کائنات بنائی تمہارے لیے ہے نا، پوری کائنات بنائی تمہارے لیے۔ جب اس نے سب کچھ بنایا ہی تیرے لیے ہے تو تجھے نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ لیکن جب تو مانگتا ہے تو یہ تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تو جو مانگ رہا ہے وہ کیا مانگنے کی تیری اوقات ہے؟ جو تو مانگ رہا ہے وہ مانگنے کا جو تیرا طریقہ ہے، کیا وہ طریقہ تیرا درست ہے؟ ہم دفتروں میں جاتے ہیں نا، آفسوں میں جاتے ہیں نا، منسٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، افسروں کے پاس جاتے ہیں نا، اپنے کام کاج سے
ہم عدالتوں میں جاتے ہیں نا انصاف کے لیے، ڈائریکٹ جب جج کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظام بدل دیا، ہم نے طریقہ بدل دیا، ہم نے اصول بدل دیا۔ ہمارے چند ایسے لوگ، طاقتور لوگ، انہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو قید کر کے رکھا ہے، یرغمال بنا کے رکھا ہے۔ ورنہ حقیقت میں اسلامی اصولوں کے مطابق ایک بندہ فریادی، ایک بندہ وہ جس پہ فریاد کی جاتی ہے، ایک مدعی دوسرا ملزم، یہ دو آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر قاضی جس سے پوچھنا چاہے، جس سے صفائی لینا چاہے، عوام میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے صفائی وہ لیتا ہے، اور اپنے طور پہ بھی وہ صفائی کی معلومات لیتا ہے کہ یہ بندہ جو آیا ہے، بندہ تو یہ انجان ہے، لیکن اس نے ایک ایسے بندے پہ الزام لگا دیا ہے جو بندہ بڑا معتبر ہے، بڑا دیکھا بھالا ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا مان مرتبے والا ہے۔ اب ایک انجان آدمی نے پتہ نہیں سچی بات کہہ رہا ہے، پتہ نہیں جھوٹی بات کہہ رہا ہے، اس کے سچ اور جھوٹ کا قاضی پتہ کرتے تھے، اپنے حساب سے وہ پتہ کرتے تھے۔ انویسٹیگیشن جج کے پاس ہوتی تھی، آج انویسٹیگیشن کا انہوں نے طریقہ ہی بدل دیا ہے۔ خیر، یہ تو دنیا داری کی بات ہے۔ اصل میں بندے کے اور رب کے بیچ کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے قاضی کے سامنے کوئی فریادی جا کے کھڑا ہو، لیکن فریادی جب حقیقت میں فریادی ہوگا تو اس کی بھی سنوائی ہوگی، قاضی کے اصول کے مطابق۔ آج کل کے اصول کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل تو بس طاقتوروں کی حکمرانی ہے، کوئی بھی جا کے عدالتوں میں فریاد کرنا چاہے، اس کی فریاد بغیر وکیل کے سنی نہیں جاتی، تھانے کی رپورٹ ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ خیر، ہم نے تو سسٹم کو مکمل یرغمال بنا دیا۔ یہ بات تو دنیا داری کی الگ رہی، لیکن بندے اور رب کے مابین جو معاملہ ہوتا ہے اور قاضی اور رعایا کے بیچ کا معاملے جیسا ہوتا ہے، اسلام نے اس لیے قاضی دیے تھے۔ اب مدعی، دعویٰ کرنے والا، فریادی فریاد کرنے والا اس بات کو پرکھ تو لے کہ میں جس بات کی فریاد کرنے جا رہا ہوں کیا میں اس پہ حق پہ ہوں؟ اگر حق پہ ہوں تو قاضی سے اسے انصاف مل جاتا تھا۔ اسی طرح رب کے حضور بھی جو ہے، قیامت کے روز بھی جو ہونا ہے حساب کتاب، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالی اور بندے کے مابین کوئی بیچ میں نہیں ہوگا۔ اسے جب بھی گواہی مانگنی ہوگی فرشتوں کو بلا لے گا، کتابیں اٹھا لے گا، یہ لے اپنی کتابیں خود ہی پڑھ لے، فرشتوں کو بلا لے گا، ہاں بتا، اس کے اعضاء سے پوچھ لے گا، چل ہاتھ بتائیں، پیر بتائیں، آنکھیں بتائیں، زبان بتائیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور جب دعا کرنے جاتے ہیں، جب فریاد کرنے جاتے ہیں، جب مانگنے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ مانگنے والی حیثیت ہونی چاہیے، اور جس چیز کو مانگ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہماری ضرورت ہونی چاہیے۔ اور مانگنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ ہے دل گرفتگی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ اور اللہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے دل کا درد جو ہے وہ حقیقی ہے یا ایسے ہی یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ تو ڈرامے باز بھی بہت ہے نا، تو لہذا اللہ کے حضور ملتا بہت کچھ ہے، بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے، بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔
لیکن ہم مانگنے والے جو ہیں وہ مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے اور مانگنے کی اوقات بھی نہیں رکھتے۔ مانگنے کی اوقات بنائیں اور مانگنے کا طریقہ سیکھیں، پھر دیکھیں اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔